بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں یہ موضوع بڑا ہی محترم ہے، یہ موضوع بڑا ہی محترم ہے۔ یہ انسانوں کے ہاں بھی محترم ہے، یہ فرشتوں کے ہاں بھی محترم ہے، یہ جنات کے ہاں بھی محترم ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی محترم ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کتاب ہستی۔ اب یہ کتاب ہستی اس مالک کی ہے، یہ کتاب ہستی ہماری ذات کی، یہ کتاب ہستی اس کی تخلیق کی ہے یا اس کے امر کی، یہ کتاب ہستی اس کے صفات کی ہے یا اس کے جلووں کی، یہ کتاب ہستی اس کے اپنے انوار کی ہے، اس کے اپنے اکرام کی ہے، اس کے اپنے انعام کی ہے، اس کی جنتوں کی کتاب ہستی ہے یا جہنموں کی کتاب ہستی ہے، یہ ناسوت کی کتاب ہستی ہو یا ملکوت کی کتاب ہستی ہو، جبروت اور ہاہوت سے لے کے لاہوت تک کی کتاب ہستی ہو، عالم وحدت اور عالم احدیت کی کتاب ہستی ہو، کتاب ہستی کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ کتاب ہستی وجود میں آئی، یہ کتاب ہستی سامنے آئی تو صرف اور صرف آقائے دو جہاں حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی وجہ سے۔ اس کتاب ہستی کے سرورق پر اگر حضور مکرم کا نام تحریر نہ ہوتا تو رب کریم کا ہمیں تعارف بھی نہ ملتا، رب کریم کا پتہ بھی نہ پڑتا، رب کریم کا ہمیں دیدار بھی نہ ہوتا۔ یہ کتاب ہستی کے سرورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا تو آج ہم نہ ہوتے، یہ دنیا نہ ہوتی، یہ سورج نہ ہوتا، یہ چاند نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی، یہ سمندر نہ ہوتے، یہ دریا نہ ہوتے، یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ درخت نہ ہوتے، یہ سبزے نہ ہوتے، یہ لہلہاتے فصل نہ ہوتے، یہ پھول، یہ کلیاں نہ ہوتی، یہ پرندے، یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ تتلیاں، یہ مچھلیاں، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی چیز کہیں پہ بالکل یکسر نہ ہوتی اگر کتاب ہستی پہ آقا کا نام تحریر نہ ہوتا، کتاب ہستی کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود حق سے نقاب اٹھتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ لہذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس کے کرم کا عکس ہے۔ ہمارا اور آپ کا وجود اسی رب کریم کے حبیب کبریا نبی محترم نبی کریم محمد مصطفیٰ کے عکس کو ظاہر کرتی ہے۔ ہمارا اور تمہارا یہاں ہونا یہ امت پوری کی پوری عکس محمد کو ظاہر کرتی ہے، عکس احمد کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں رحیمی کے جلوے بھی ملیں گے، اس میں کریمی کے جلوے بھی ملیں گے، اس میں روحانیت کے جلوے بھی ملیں گے، اس میں جلال کے جلوے بھی ملیں گے، اس میں کمال کے جلوے بھی ملیں گے، اس میں اڑان بھی ملے گی، اس میں
آپ کو مجاہدین بھی ملیں گے، اس میں آپ کو شہداء بھی ملیں گے، اس میں آپ کو صدیقین بھی ملیں گے، اس میں آپ کو ساجدین بھی ملیں گے، اس میں آپ کو صوم و صلات والے بھی ملیں گے، اس میں آپ کو ذکر و اذکار والے بھی ملیں گے۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اسی وجہ سے تمام نبیوں نے آقائے دو جہاں کے امتی ہونے کی دعائیں کی۔ تمام نبیوں کو صفاتی نام ملے، تمام نبیوں کو صفاتی نام ملے۔ واحد حضور نبی کریم کی ذات مبارک ہے جسے اللہ کے اسم ذات سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسم سے نوازا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ باقی پیغمبروں نے اللہ کی صفات کو دیکھا اور کہیں تو وہ اس صفات کو بھی نہ دیکھ پائے، اس کے جلوے سے بھی نہ ٹکرا پائے، اس کے جلوے کے آگے ریزہ ریزہ ہو گئے، سرما ہو گئے، بے ہوش ہو گئے یا مر گئے۔ وہ رب کے جلوے کی تاب بھی نہ لا پائے، صفات کے جلوے کی تاب بھی نہ لا پائے، لیکن یہ آقائے دو جہاں کی امت ہے، یہ آقائے دو جہاں کے غلام ہیں، یہ آقائے دو جہاں کے عاشق ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے انوار کے جلوے سے سرفراز کیا، جس نے اللہ نے اپنے نور سے سرفراز کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے سرفراز کیا۔ تو تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ خیر الامم کا خطاب صرف اس لیے ہے کہ اس کی امت کو وہ امتیاز حاصل ہے جو اس روح زمین پہ آنے والے کسی بھی پیغمبر کو نہ حاصل ہوا، نہ اس کی امت کو حاصل ہوا۔ لہٰذا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑے ہی فخر کی بات ہے، بڑے انعام کی بات ہے، بڑے کرم کی بات ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ کتاب ہستی کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔